خدا کے لیے میری کوئی سن لے، خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لیں، یہ وہ آوازیں ہیں، یہ وہ صدائیں ہیں جسے کسی کے کیمرے کی آنکھ نے بند کیا اپنے موبائل میں، اور پھر یہ سوشل میڈیا کی، مین سٹریم میڈیا کی ہر طرف اس خاتون کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے جو اپنے 3 سال کے ابراہیم کو بچانے کے لیے ایسی صدائیں دے رہی ہے کہ وہ صدائیں شاید آسمان تک پہنچ گئیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک، ہمارے جو ادارے ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان کے کانوں تک بہت مشکل سے پہنچی۔ گزشتہ رات تقریباً 10:30-11 بجے کا یہ واقعہ ہے۔ نیپا چورنگی کے قریب ایک فیملی جن کا 3 سال کا بچہ ان کے ساتھ تھا، ابراہیم، خوشی خوشی کچھ شاپنگ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں کہ اچانک ایک کھلے مین ہول میں، ایک گٹر میں 3 سال کا بچہ گر جاتا ہے۔ ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور وہ آہو بکا کر رہی ہے کہ میری کوئی سن لے، میرے بچے کو بچا لیں، اس کا دوپٹہ کہاں ہے، اس کی آواز کہاں پر جا رہی ہے، کون اس کو دیکھ رہا ہے، کون اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو کچھ نہیں خبر۔ اس کو صرف یہی خبر ہے کہ اکلوتا بیٹا 3 سال کا کسی طرح سے اس کو بچا لیا جائے۔ اور گزشتہ رات سے لے کر اب تک مسلسل آپ مین سٹریم میڈیا کی بات کریں، آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آپ کراچی والوں کی بات کریں، ہر انسان کے دل پر جو ہے نا یہ خبر قہر کی طرح ٹوٹ رہی ہے۔ ہر انسان کو اپنے ابراہیم میں اپنا بچہ نظر آ رہا ہے، اور اس سارے معاملے پر شہری مشتعل بھی ہوئے، وہاں پر احتجاج بھی ہوا، حکومتی مشینری بھی کام آئی، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فیملی شکوہ کنا رہی کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ہماری اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے۔ آخر امید ٹوٹ گئی کچھ گھنٹوں کے بعد کہ بچہ زندہ ہو سکتا ہے۔ مین ہول میں ایک 3 سال کا بچہ کیسے زندگی کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے، اور 14 سے 15 گھنٹے کے بعد اس بچے کی لاش ملتی ہے۔ کراچی سے عائشہ نعمان صاحبہ اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ڈیٹیلز انہی سے جان لیتی ہیں۔ عائشہ صاحبہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انتہائی افسوس کہ اس ماں کی ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی جس تکلیف میں، جس کرب میں وہ چلا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ کراچی نیپا چورنگی پر جو واقعہ پیش آیا، سب سے پہلے تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ میرا بچہ ہو یا کسی کا بچہ، تکلیف اتنی ہی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہاں پر یہ کراچی پر گزشتہ 30 سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے، جن لوگوں کو بہت ماضی میں بڑا مینڈیٹ دیا گیا ہے، آج تک انہوں نے کراچی کے لوگوں کی داد رسی کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، احتجاج کے علاوہ کراچی کے پاس اور آپشن بچتا ہی کیا ہے؟ پھر چاہے فاروق ستار ہو یا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب، دیکھیے جواب دہ کسی کو تو ہونا پڑے گا۔ یہاں پر کراچی کے لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریٹ چکا ہے۔ کراچی میں آئے دن وہ ڈکیتی کی وارداتیں، پھر جناب لوڈ شیڈنگ کا عذاب، پانی کی قلت، اور جناب اب یہ جو رہی گئی کسر ہے، یہ ہولز نے جو ہے وہ پوری کر دی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کی جو اولادیں ہیں، اب جو پتہ چلا، جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایک اکلوتی اولاد تھی اپنے ماں باپ کی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جب کسی کا اکلوتا چشم و چراغ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوگا یا اس کی جان اس طرح سے جائے گی، تو ماں کے دل پر اور خاص طور پہ اہل خانہ کے دل پر کیا قیامت گزری ہوگی، اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے صرف اپنا سیاسی منجن بیچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہی۔ دیکھیں، میں خود کراچی کی باسی ہوں، مجھے پتا ہے کراچی کی سیاست کی ڈائنامک، کراچی کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ تقریباً 15 سے جو ہے کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ابھی جو حالیہ ٹینیور ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو ڈیولپمنٹ کے نام پر ایک بس ہو گیا، تقریباً جو آپ نے مین شاہراہیں ہیں وہ کھود کر رکھ دی ہیں انڈر پاسز کے نام پر، صرف اس لیے کہ فنڈز جو ہے اس کے وہ اپنی جیبوں میں ڈالا جا سکے۔ تو جناب، آپ کراچی کے لوگوں کو آج تک دیکھا جائے تو دیا کیا ہے؟ یا تو یہاں پر آدھے سے زیادہ عوام جو ہے وہ ڈکیتیوں کی نظر ہو جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا صاف ستھرا پانی نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے ابھی بھی شاید آپ کو میری آواز میں کچھ ڈسٹورشن یا پھر کچھ آپ کو کوشننگ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہوگی، کیونکہ دیکھیے اس وقت یہاں پر نہیں ہے، میں ہوں وہاں پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کس مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ کہنے کو ان کے پاس سب وسائل بھی ہیں، کہنے کے ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، جب آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پھر آپ ڈیلیور کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟
آپ کسی اور سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، جن کے پاس اب تک جو ہے وہ مینڈیٹ رہ چکا ہے. اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس میں MQM بھی شامل ہے، اور اس میں PPP بھی شامل ہے. لیکن سب سے زیادہ ٹائم جو ہے یہاں پر PPP کو ملا ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ PPP جو ہے، جو اپنے منشور کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق جو ہے عام عوام کو جمہوریت کے سمراٹ اور بلدیات کے سمراٹ جو ہے. ٹھیک. عائشہ نعمان صاحبہ، عائشہ جو آپ کی آواز میں دکھ ہے نا، جو غصہ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ میں اچھے سے سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ بھی وہیں اسی علاقے میں رہتی ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے پہلے قتل و غارت، اس کے بعد ڈکیتی، رہزنی. آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ محفوظ طریقے سے واپس گھر آپ آؤ گے یا نہیں آ پاؤ گے. اس کے بعد فاروق ستار صاحب آتے ہیں. لوگوں نے غصہ، یہ آج غصہ پیدا نہیں ہوا. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، صحافی کا سوال کرنا ان کی طبیعت پہ ایسا ناگوار گزرا کہ انہوں نے صحافی کو ہی کہا کہ بھائی لوگ احتجاج کر رہے تھے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں یہ بھائی لوگ کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ لوگوں کو جب کچھ ملے گا نہیں تو لوگ احتجاج کریں گے، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور کراچی کے مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر، معاشی طور پر وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود پانی وہاں پر نہیں ہے. لوگ ٹینک خریدتے ہیں اور مشکل سے بوند بوند گن کر پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد قتل و غارت، موبائل چھیننا، ڈکیتی، رہزنی بالکل عام چیزیں ہیں. 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے. اور جب یہ مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی آئے، یا پھر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے، یہ جماعت اسلامی کا علاقہ ہے، فلانا فلانے کا علاقہ ہے، فلانا فلانے کا علاقہ ہے، یعنی ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم پہلے تو صوبوں میں بٹے، اس کے بعد ہم علاقوں میں بٹے، اب ہم گلی محلوں میں بٹ چکے ہیں. بہت بڑا کوشچن مارک ہے. مین ہول میں ایک بچہ گر کر جان کی بازی ہار گیا، اور اس ماں کی ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی کہ کس طرح سے وہ تڑپ رہی ہے، اور پھر شکوہ کر رہی ہے کہ وہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے. جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے آپریشن نہیں کیا گیا راتوں رات. اور یہ بھی کوشچن مارک لگایا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ کسی بھی حکومتی کسی جو عہدیدار ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی اس کے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو. میں نہیں چاہتی، لیکن اس ماں کے دل سے بد دعائیں نکل رہی تھی کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو پتہ چلے پورے شہر کیا، پورے صوبے کیا، پورے پاکستان کی آپ مشینری 1 منٹ میں لا کر وہاں پر کھڑے کر دیتے کہ بچے کو بچانا ہے. لیکن وہ عام شہری کا بچہ تھا، وہ غریب کا بچہ تھا، اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا. عائشہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید ٹاپک پہ بات کریں گے.